شوگر کے مریض پیٹ بھر کر آم کھائیں، کیسے کھائیں؟ آج ہم آپ کو یہ طریقہ بتائیں گے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہربل ٹپس بائے حکیم مشرف۔ میرے ساتھ معروف طبی معالج حکیم سید مشرف علی زیدی موجود ہے۔ آپ پچھلے 22 سال سے طب کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ شوگر اور شوگر سے پیدا ہونے والی خاص کمزوری کے علاج میں انہیں جو ملکہ حاصل ہے وہ شاید کسی اور طبیب کو ہو۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ شوگر کے مریض جن کو آم کے پاس سے گزرنے سے بھی منع کرتے ہیں اگر وہ پیٹ بھر کر آم کیسے کھا سکتے ہیں۔ حکیم صاحب، یہ بڑا ہی آپ نے ایک عجیب ہمیں بتائی آج بات کہ جناب شوگر کے مریض ہوں اور پیٹ بھر کر آم کھائیں، راز کیا ہے آخر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ شہزاد بھائی، آم بڑا ہی زبردست پھل ہے جی، ظاہر ہے جی، بالکل بڑا مزیدار پھل ہے۔ اس کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے نا، بادشاہ سلامت۔ اور ابھی اگر آپ اس پروگرام کو صرف شوگر کے مریضوں تک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ ویسے آم جب سیزن میں سٹارٹ ہو تو اس کو تمام مریض جن کو منع کیا گیا ایلوپیتھک مافیا کی طرف سے اپنی گولیوں کے دھندے کو بڑھانے کے لیے، آم اتنی زبردست چیز ہے شہزاد بھائی، اتنی زبردست چیز ہے کہ شوگر کے مریضوں کو تو لازمی کھانا چاہیے، لیکن چھوٹی چھوٹی سی احتیاطیں ہیں جس کو آج ہمارے ناظرین نوٹ کر لیں اور اس کے بعد پیٹ بھر کر آم کھائیں۔ اس کی ایک پہلی شرط شہزاد بھائی یہ ہے کہ یہ صبح کے وقت کھانا ہے۔ اچھا، مطلب ڈے ٹائم میں، ڈے لائٹ میں، ہاں ڈے لائٹ میں لینا ہے۔ اچھا، یعنی دن کے وقت میں، رات کو نہیں کھانا۔ اس کے بعد لسی نہیں پینی۔ اچھا، ہمارے ہاں تو کچی لسی جو ہے وہ فرض کی ہوئی ہے، فرض کی ہوئی ہے ہم کے ساتھ۔ ہمارا ایک دوست ہے، میں پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ کیلا کھا کے سگریٹ پیتا تھا، اور سگریٹ پینے کے بعد کیلا کھا لیتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کا کہتا ہے جی بیلنس ہو جاتا ہے۔ اچھا، دیکھیں آم کی حدت کو ختم کرنے کے لیے لسی لیتے ہیں نا، تو اسی میں تو طاقت ہے۔ حدت اگر آپ کا معدہ برداشت نہیں کر پا رہا تو آپ آم مت کھائیں، ہم پر احسان نہ کریں۔ دوسری بات ہے کہ آم کو رات کے وقت نہیں کھانا۔ تیسری اہم چیز ہے کہ آم کا ملک شیک بنا کر اس کے اندر تن کے برف ڈال کے نہیں پینا، جو ہاں جی اس میں ایک تو وہ دودھ کے ساتھ مناسب نہیں ہے مکس کر کے جو رات کے وقت ہے خاص طور پر، اور دوسرا جب اس میں بہت زیادہ برف ڈال دیتے ہیں، جی بالکل، بہت ٹھنڈا کرتے ہیں، ہاں اس سے باڈی کا ٹیمپریچر، اسٹمک کا ٹیمپریچر ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ ہضم نہیں ہوتا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سب سے اہم چیز جو ڈائبٹک کے لیے بھی زیادہ اہم ہے، باقی لوگوں کے لیے بھی اہم ہے، وہ ہے شہزاد بھائی آم کے اوپر مسالہ لگا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں تو ممنوع ہے، ہمارے ہاں چل رہا ہے، وہ آم کے لیے، پپیتے کے لیے اور کیلے کے لیے ابھی بھی چل رہا ہے۔ اچھا، وہ مسالہ بہت ہی خطرناک ہے شہزاد بھائی۔ اگر وہ مسالہ جس میں سے گیس نکلتی ہے، وہ گیس اگر سونگھ لی جائے شہزاد بھائی، کوئی بھی عام صحت مند بندہ بھی جو ہے نا بے ہوش ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ خلیات میں، دماغ کے خلیات میں آکسیجن کی سپلائی بند کر دیتا ہے۔ اچھا، اتنی خطرناک ہے۔ اگر وہ اس کا بہت چھوٹا سا ذرہ بھی پیٹ میں چلا جاتا ہے، وہ گٹ کو خراب کرتا ہے، انزائم لیول ڈسٹرب کر دیتا ہے، پھوڑے پھنسیاں بھی اس کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک بندے نے اپنی طرف سے آم دھو لیا اور اس پہ وہ کیمیکل موجود ہے، اس کو چوسنا شروع کر دیا ہے، وہ سارا کا سارا منہ میں لگ گیا، بالکل ایسا ہی ہے، بعد میں منہ پک گیا، وہ کھاتے ڈال دیا آم کے۔ تو ڈائبٹک جو لوگ ہیں وہ خاص طور پر خیال کریں کیونکہ ان کی گٹر متاثر ہوتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ حل بہترین ہے کہ رات کو آم لے کر آئیں اپنے گھر، چاہے 1 آم لائیں، چاہے 1 کلو لائیں، چاہے 1 پیٹی لائیں، جتنا آم ہو اس کے مطابق پانی بھریں ایک باؤل میں، اور 1 لیٹر میں 1 چمچ خوردنی سوڈا ڈال دیں۔ مطلب جتنے لیٹر آپ کے پاس پانی ہے اس کے میں 1 چھوٹی چمچ خوردنی سوڈا جو گھر میں، ہاں وہ ڈال کے اچھی طرح مکس کر کے اس کے اندر آم ڈال دیں۔ ساری رات آم بھیگے رہنے دیں، صبح نتار لیں، جس طرح کپڑے نتارتے ہیں پانی اچھی طرح سے بہا کے، وہ آم قابل استعمال ہو گئے۔ اچھا، یعنی کہ وہ کیلشیم کاربائڈ کے اثرات کو کاٹ دے گا، وہ ختم کر دے گا۔ اگر ٹپکا ملتا ہے تو وہ بہت بہترین ہے۔ وہ کہاں ملتا ہے جی؟ اب ملتا ہے نا جی، ہمارے ناظرین، میں نے ہاں ہمارے ناظرین تو پورے ملک میں ہے نا، ہاں بالکل، تو ان کو ملتا ہے کچھ لوگوں کو، ہاں وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے جی جن کو وہ ملتا ہوگا واقعی، اور اس آم کا ذائقہ جو ہوتا ہے، کیا بات ہے، وہ کھائیں تو وہ بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آم کے فوائد ہم بیان کرنا شروع کریں نا تو شہزاد بھائی پوری رات چاہیے۔
اچھا اب آئیں جی اس پر ذرا شوگر کی طرف آئیں نا، جو آپ کا دعویٰ ہے کہ شوگر کے مریضوں کی شوگر نہیں بڑھے گی وہ آم کھائیں گے تو؟ جی یہ جو شرائط بتائی ہیں پہلے یہ کر لیں۔ شہزاد بھائی میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں، آم کھانے سے پہلے کوئی بھی ڈائبٹک پیشنٹ، ہم ٹائپ 2 کی بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر ان کی جن کا 8 سے 10 HbA1c سے نیچے ہے، وہ اس کو لیں، یقین کریں نہ صرف اس سے شوگر نارمل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا دیکھیں شہزاد بھائی کتنے بڑی بات ہے، پہلے شوگر بڑی ہوئی تھی، فاسٹنگ رینڈم بھی بڑی ہوئی تھی اور HbA1c بھی بڑا ہوا تھا۔ اب میں کہہ رہا ہوں آم کھائیں تو آج ٹیسٹ کروا لیں ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد، HbA1c جو 3 ماہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد 3 ماہ کے بعد اپنا ٹیسٹ کروا لیں، شوگر بجائے بڑھنے کے کم ہوئی ہوگی، یعنی اس عرصے میں ٹکا کے آم کھائیں اور پھر دوبارہ HbA1c کروا لیں، وہ شوگر کم ہوئی ہوگی۔ کیسی زبردست بات ہے، جادو کی پھکی ہے ہمارے پاس ایک، ہم اپنے مریض کو دیتے ہیں، اور یہ صرف ہم نہیں دیتے، پاکستان میں انڈیا میں جو بھی طب کے پریکٹیشنر ہیں وہ اس طرح کے اس سے فارماکوپک ملتے جلتے فارماکوپک نسخوں سے شوگر ریورس بھی کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آج پھر گھر جاتے ہوئے میں 2-3 پیٹیاں لے جاؤں پھر آم کی؟ جی بالکل بالکل، اب میری ذمہ داری پر لے کے جائیں، لیکن وہ کیلشیم کاربائڈ ہٹا کر اس کو رکھ دیں اور 3 دن کے لیے پہلے میڈیسن شروع کر دیں۔ اچھا میڈیسن کیا ہے جی، بڑی سادہ چیزیں ہر ہربل سٹور سے، ہر پنسار سے آپ کو مل جائیں گی۔ آپ نے کلونجی لینی ہے صاف ستھری، میتھی دانہ لینا ہے صاف ستھرا، اور اس کے بعد تخم جامن، تخم نیم، کوڑ تما لینا ہے صاف ستھرا، چاکسو اس میں شامل کرنا ہے، اور آپ نے گڑ مار بوٹی شامل کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم وزن لینی ہے اور اس کو اچھے طرح سے کیسے پسوا لینا ہے۔ ساری چیزیں 100 گرام لے لیں گے تو یہ تھوڑا کوانٹٹی میں زیادہ بن جائے گا، آپ تھوڑا بھی لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح پیس لیں، اس کے بعد آپ نے اس کا 1 گرام کی ڈوز لینی ہے صبح، 1 گرام کی ڈوز لینی ہے دوپہر کو، 1 گرام کی شام کو۔ ٹھیک، یہ لینی ہے کھانا کھانے سے پہلے۔ اچھا اس کے بعد 15-20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد کھانا کھانا ہے، اور اس کی میئرمنٹ کے لیے اور اس کی کڑواہٹ سے تھوڑا سا پرہیز کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ اس کو کیپسول میں بھر لیا جائے۔ ایک تو میئر بالکل ٹھیک ہوگا، بالکل 100% 1 گرام آئے گی، کیونکہ یہ کڑوا ہوتا ہے تو یہ مریض کے لیے کھانا آسان ہوتا ہے۔ شہزاد بھائی یہ 3 دن پہلے یہ والا نسخہ استعمال کریں، 3 دن کے بعد یہ نسخہ مستقل جاری رکھیں، اور 3 دن بعد آپ آم بالکل بے فکر ہو کے کھا سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور اہم چیز کا دھیان رکھنا ہے، اگر ڈائبٹیز بھی ہے اور وزن تھوڑا سا زیادہ ہے تو صبح کے وقت آم کھانے کے بعد 1 کپ گرم دودھ پی لیا جائے۔ اچھا، آم کھانے کے بعد اوپر سے گرم دودھ، جیسے چائے پیتے ہیں نا ناشتے کے بعد، تو وہ گرم دودھ پی لیا جائے، وہ ڈائبٹیز کو بھی فائدہ دیتا ہے اور وزن کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے اور جسم سے ڈول اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اچھا جی ناظرین، یہ تھے حکیم سید مشرف علی زیدی، جنہوں نے آج شوگر کے مریضوں کو آم کھانے کی کھلی آزادی دے دی ہے، لیکن ساتھ 2 نسخے بتائے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔